بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام گلناز ہے۔ میں ایک فقیر نہیں تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تب سے لے کر اب تک ہم لوگوں کا یہی کام تھا۔ میرے ابا تو میرے سر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے اپنی اماں کو اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور جتنی محبت اماں مجھ سے کرتی تھی ان سے کہیں زیادہ شاید میں ان سے کرتی تھی۔ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر نہر کے کنارے پر ہم لوگوں کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، جس میں میں اور میری اماں ہم دونوں رہا کرتی تھیں۔ نہر کے کنارے ہم لوگوں نے اپنی جھونپڑی اس لیے بنائی تھی کیونکہ وہاں پر پانی موجود ہوتا تھا۔ وہاں سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ ہم اپنے روزمرہ کے کام میں اس پانی کو استعمال کر رہے تھے۔ گاؤں میں رہنے کے لیے ایک گھر کی ضرورت تھی جو کہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں، اس لیے نہر کے کنارے جھونپڑی بنا کر ہم کافی سالوں سے یہیں رہ رہی تھی۔ آس پاس میں ہمارے علاوہ بھی ایک جھونپڑی تھی جو کہ ہماری پرانی جان پہچان والے لوگوں کی تھی۔ وہ بھی ہماری طرح ہی بھکاری تھے اور بھیک مانگ کر گزارا کرتے تھے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے کہیں اور چلے گئے تھے۔ ایسے میں اماں اور میں، ہم دونوں ہی اس نہر کے کنارے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہ رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی اماں سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں کبھی بھی خواب نہیں دیکھتی تھی کیونکہ میں اپنی اوقات اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میں جانتی تھی بڑے بڑے خوبصورت گھر ہمارے لیے نہیں ہیں۔ ہم لوگ جھونپڑی میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ایسے میں اونچے اونچے خواب دیکھنا، ان کو پورا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ میری ماں نے بھیک مانگ کر لوگوں کے کام کر کے مجھے پالا پوسا تھا، اتنا بڑا کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں مزید کوئی کام کریں۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ سڑک پر بھیک مانگتے تھے، بلکہ یہ تھا کہ ہم لوگ بڑے بڑے بنگلوں میں جا کر کام کرتی تھیں اور وہاں کے لوگ ہمیں غریب سمجھ کر کچھ مدد کر دیتے تھے، جس سے جتنی بھی توفیق ہوتی تھی ہماری مدد کر دیتا۔ کوئی ہمیں کپڑے دے دیتا تو کوئی پیسوں سے مدد کر دیتا۔ ایسے میں ہمارا گزارا ہو جاتا تھا اور ہماری زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ ہم لوگ فقیر ضرور تھے، لیکن ہماری بھی کوئی عزت تھی۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی اس طرح سے سڑک پر جا کر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن لوگ ہمیں حقیر سمجھ کر ہماری بے عزتی کیا کرتے تھے۔ یہ سوچا کرتے تھے کہ شاید ہماری اپنی کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ میری ماں ایک بنگلے میں کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ وہاں پر جھاڑو پوچھا کر کے کچھ پیسے مل جاتے تھے اور آتے وقت مالکن انہیں کھانا بھی دے دیا کرتی تھی۔ رات کا کھانا تو ہم لوگ ایسے کھا لیتے ہیں، جبکہ دن کا کھانا میری ماں تو وہیں پر کھایا کرتی تھی اور میں گھر میں کچھ تھوڑا بہت بنا کر کھا لیتی تھی۔ میں نے امی سے بہت مرتبہ کہا تھا کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جایا کریں، لیکن میری اماں کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گی۔ کبھی کبھار یہ سوچتی تھی کہ شاید میری اماں مجھے اس لیے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی کیونکہ میں بدصورت ہوں، دیکھنے میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ کالا رنگ جو کہ کسی کو بھی پسند نہیں تھا۔ کوئی بھی مجھے دیکھتا تو دوسری مرتبہ مجھے دیکھنا پسند نہ کرتا، اور ایک تو میں فقیر نہیں تھی۔ ایسے میں مجھے کون دیکھتا؟ میں جب کبھی بھی اپنے گھر سے اماں کے ساتھ کہیں جاتی آتی تو میرے حلیے کو اور میری شکل کو دیکھ کر لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے لہجے میں اور ان کے رویے میں میرے لیے نفرت ہے۔ میری اماں دیکھنے میں خوبصورت تھی، ان کا رنگ صاف تھا۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتی تھی کہ کاش میں بھی اپنی ماں کی طرح زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑی بہت خوبصورت ہوتی۔ یہ تو میں فقیر نہیں تھی، مانگنے والی تھی۔ اتنی غربت میں میں نے آنکھ کھولی تھی، اوپر سے رنگ بھی کالا لے کر آئی تھی، اس لیے کوئی مجھے پسند نہ کرتا۔ سبھی لوگ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لیتے، اور اب تو مجھے ان ساری چیزوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ ایسے میں مجھے کس نے پسند کرنا تھا اور کس نے مجھ سے شادی کرنی تھی؟ کبھی کبھار تو یہ سوچتی تھی کہ شادی کر کے ہو سکتا ہے حالات بدل جائیں اور رہنے کے لیے ایک مکمل گھر مل جائے، لیکن اپنے آپ کو دیکھ کر لگتا تھا پھر آئینے دیکھنے کو دل نہ کرتا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی آئینہ موجود ہی نہیں تھا۔ جب اماں سے میں اس بارے میں پوچھتی تو میری اماں یہ کہہ کر بات ٹال دیتی کہ کبھی آئینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کو سجنے سورنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ مگر میرا کبھی کبھار سجنے سورنے کا دل کرتا تھا۔
अम्मा से फरमाइश करके चीज़ें नहीं मंगवाती थी, आईना मंगवाती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे लाकर नहीं दिया था। मैं अपने आप को देखना चाहती थी। रोज़ ना सही, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक दफ़ा देखकर ये अंदाज़ा लगाना चाहती थी कि क्या वाक़ई मैं इतनी बदसूरत हूँ कि कोई मुझे कभी पसंद नहीं करेगा। मगर अम्मा का कहना होता था कि अगर मैं उनकी नज़र से खुद को देख लूँगी तो मुझसे खूबसूरत लड़की और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती। अम्मा की बात पर मैं हँसती थी, इसलिए कि वो माँ है, इसीलिए झूठी तारीफ़ें कर देती हैं। ज़िंदगी इसी तरह गुज़र रही थी, लेकिन कुछ दिनों से मुझे अजीबो-गरीब सता रहा था। मेरे ख्वाब में बहुत सारी औरतों को मैं रोता हुआ देखती थी। लोगों ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और ज़ारों कतार रो रही थीं। आज से पहले तो मुझे कभी भी ऐसा कोई ख्वाब नहीं आया था। उस ख्वाब को देखकर मैं इतनी ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाती थी, खौफ से उठकर बैठ जाती थी। को मैंने इस ख्वाब के बारे में नहीं बताया था क्योंकि मैं उन्हें कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। इसी तरह रात को मैं सो रही थी, जब वो ख्वाब मुझे आया और मैं उठकर बैठ गई और अब मेरे घर का ही होता था। मेरी झोंपड़ी के बाहर के किनारे पर बहुत सारी औरतें सफ़ेद लिबास में मातम कर रही होती थी। लेकिन हैरत की बात तो ये कि उन सारी औरतों के चेहरे छुपे होते थे। मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी थी। वो कौन थी और ये ख्वाब मुझे क्यों आ रहा था, ये समझ से बाहर था। उस रात भी मैं अचानक से उठकर बैठ गई थी। अम्मा मेरे पास आई, उन्होंने मुझे प्यार से पूछा था, लेकिन मैंने कहा कुछ भी नहीं, मेरी आंख खुल गई थी। तहम उनका कहना था कि शायद मैंने कोई खौफनाक देखा है। इस बात पर मैं हमेशा हैरान होती थी। मेरी अम्मा को वो बातें भी मेरे बारे में पता चल जाती थी जो मैं उन्हें नहीं बताती थी। अम्मा ने मुझे सोने का कहा, फिर मेरे बालों में हाथ फेरने लगी। अम्मा का कहना था कि ऐसे ख्वाबों से डरते नहीं हैं। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया था कि कुछ भी नहीं होगा और फिर काफ़ी देर तक वो मेरे पास बैठी रहीं और मैं सो गई। सुबह मैंने अम्मा से पूछा था कि उनको वो बातें कैसे पता चल जाती हैं जो कि मैं उन्हें बताती भी नहीं। तो मेरी अम्मा ये बात सुनकर मुस्कुराने लगती। वो यही कहा करती थी, मैं उनकी बेटी हूँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। ऐसे में वो मेरे दिल का हाल अच्छी तरह से जानती हैं। दिल का हाल जानना अलग बात है, लेकिन इस तरह से उनको उन बातों का पता चल जाना जो कि मैं उनसे छुपाती थी, ये कैसे मुमकिन था। लेकिन खैर, मैं आम समझकर इस बात को नज़रअंदाज कर देती। इसको भी मैंने अल समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। कुछ दिनों से अम्मा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैंने उन्हें घर पर रुकने का कहा और उनसे ये कहा कि उनकी जगह बंगले पर मैं चली जाती हूँ। अम्मा ने मुझे सख्ती से मना किया। उनका कहना था कि वो इतनी भी बीमार नहीं हैं, वो अपने काम कर लेंगी। मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा मुझे बंगले में तो बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहती थी। मेरी अम्मा काफ़ी सालों से उस बंगले में जा रही थी, या यूं कहा जाए कि मैंने बचपन से उन्हें उसी जगह जाते देखा था। वो वहां पर थोड़ा बहुत काम करती थी और वापसी खाने का सामान ले आती थी। मैंने बंगला आज तक नहीं देखा था और ना ही अम्मा कभी मुझे अपने साथ लेकर गई थी। मैं जब अम्मा से पूछा करती तो वो इशारों से मुझे ये बता देती कि फलां जगह पर बंगला है। लेकिन जब मैं उन्हें ये कहती कि वो एक दफ़ा मुझे अपने साथ ले जाएं, कि मैंने उसको देखना है, तो वो इनकार कर देती थी, ये कहकर कि मैं उस जगह को देखकर क्या करूंगी, आम घरों की तरह वो भी घर है और उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी अम्मा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, ऐसे में मैं उन्हें काम पर तो जाने कभी न देती। मैंने उनसे कहा था कि वो घर पर रहकर आराम करें और आज मैं उनकी जगह चली जाऊंगी। अम्मा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक बात ना सुनी और उनसे यही कहा कि वो मुझे ये बता दें कि वो किस बंगले में जाकर काम करती हैं। अम्मा ने मुझे इशारों इशारों में रास्ता समझा दिया था। यहाँ के रास्तों से तो मैं वैसे भी वाकिफ थी, बचपन से यहाँ रह रही थी, लेकिन जिसका अम्मा बता रही थी, मैं पहले भी एक दफ़ा उस जगह से गुजरी थी, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी बंगला मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर ये सोचा कि हो सकता है मैंने ध्यान न दिया हो और मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ी। थोड़ा ही आगे गई थी, एक वीरान सी जगह पर 4-5 बड़े-बड़े दरख्त थे। मैं हैरान थी। उनके बीचों बीच दूर कहीं मुझे खूबसूरत सा घर नजर आया।
جیسا اماں نے بتایا تھا۔ وہ گھر بالکل ویسا ہی تھا، سفید رنگ، بہت ہی خوبصورت، وہی بنگلہ تھا شاید۔ یہاں پر اماں آتی تھیں۔ جیسے جیسے میں اس گھر کے قریب جا رہی تھی، اس راستے پر چل رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج سے پہلے بھی میں اس راستے پر چلی ہوں اور اس گھر کی طرف گئی ہوں۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد تھا، میں اس گھر کو پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ میں تو آج سے پہلے کبھی اس جگہ آئی ہی نہیں تھی اور نہ ہی میں نے گھر کو دیکھا تھا۔ اور پھر یہ سوچ کر میں نے اس بات کو نظر انداز کیا کہ ہو سکتا ہے بچپن میں کبھی اماں کے ساتھ آئی ہوگی اور وہ یاد میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہوگی۔ میں جیسے ہی اس گھر کے قریب گئی تو اس گھر کے باہر کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے خود بخود کھل گیا ہو۔ میں گھر کے اندر داخل ہوئی تھی تو تیز ہوا کا جھونکا مجھے چھو کر گزرا۔ اس ہوا سے مجھے اندر تک سکون ملا تھا۔ میں اس طرح قدم قدم چلتی اس گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ عرصے سے بند ہے۔ اس گھر میں عام گھروں کی طرح رونق نہیں تھی، نہ تو کسی کے چہرے پہ تھی۔ ابھی میں وہاں جا کر کھڑی دیکھ رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے سے اچانک کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں اچانک سے ڈر کر پیچھے ہٹی تو سفید لباس پہنے ایک عورت میرے پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کا کہنا تھا کہ میں یہاں پر کس مقصد سے آئی ہوں۔ میں نے فوراً اس عورت کو اپنے یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ اسے یہی کہا کہ میری ماں اس بنگلے پر کام کرتی ہے، لیکن میری ماں بیمار ہے۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میں ان کی جگہ یہاں پر کام کرنے کے لیے آیا کروں گی۔ وہ عورت میرے آگے چلنے لگی اور مجھے اس نے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ اس کا کہنا تھا کہ صرف ایک ہی کمرے کی صفائی کرنی ہے، باقی سب کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کمرے کی صفائی کرنی شروع کر دی۔ جب میں نے باقی کمروں کو دیکھا تو وہاں بڑے بڑے تالے پڑے ہوئے تھے، جیسے بہت سالوں سے بند ہو۔ اتنی بڑی حویلی میں صرف ایک ہی کمرہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باقی کمروں کو کس لیے بند کیا گیا ہے۔ میرا کام تھا، میں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور پھر میں نے اس کمرے کی اچھی طریقے سے صفائی کر دی۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا تھا جیسے میں اس سے پہلے بھی مل چکی ہوں، لیکن ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ میں بند کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اچانک سے میری نظر اس کمرے میں بنے ایک بڑے سے آئینے پر جا کر رکی۔ میں کافی عرصے سے آئینہ دیکھنا چاہتی تھی۔ میری اماں تو مجھے لا کر ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ کہہ دیتی تھی کہ میں جیسی بھی ہوں بہت خوبصورت ہوں، ایسے میں مجھے کیا ضرورت ہے اس طرح سے بننے سنورنے کی۔ یا پھر آئینہ دیکھنے کی حقیقت تو یہ تھی کہ میں نے بچپن سے اب تک اپنے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے صرف لوگوں سے یہ بات سنی تھی کہ میں بہت ہی بدصورت ہوں، اور اس طرح کی باتیں سننے کے بعد میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ سکوں۔ میری اماں نے بھی شاید اسی وجہ سے گھر میں کوئی آئینہ نہیں رکھا تھا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ کر مزید پریشان نہ ہوں اور اس بارے میں زیادہ نہ سوچوں۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ آج ایک بڑا سا آئینہ میرے سامنے موجود تھا اور میں اپنے آپ کو اس میں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر میں کتنی بدصورت ہوں کہ لوگ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس بڑے سے آئینے کو یہاں دیکھ کر میں بہت خوش تھی۔ میں فوراً اس کی طرف جانے لگی۔ اس کے سامنے جا کر جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو دیکھا تھا تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس آئینے میں میں نہیں بلکہ مجھے تو کوئی اور لڑکی نظر آئی تھی جس نے بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے کھڑی ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور دوبارہ میں پلٹی تو وہ آئینہ اچانک سے ٹوٹ گیا تھا اور ٹوٹ کر پورے کمرے میں بکھر گیا۔ یہ سارا واقعہ صرف چند لمحوں میں ہوا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ابھی تو میں نے اپنے آپ کو دیکھنا تھا، ابھی تو میں نے خود کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی میرے سامنے آئی تھی اور پھر آئینہ ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر مالکن کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گی۔ میں نے فوراً اس کے سارے ٹوٹے ہوئے کانچ کو اٹھایا تھا اور اپنا کام ختم کر کے نیچے آئی تو اس عورت نے مجھے یہ کہا کہ میں کچن سے ضرورت کا سامان اٹھا کر اپنے گھر چلی جاؤں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں کچن میں گئی تھی، جہاں میں نے جا کر دیکھا تو بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ وہاں پر کھانے پینے کی ہر چیز بہت مقدار میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے صرف ضرورت کا سامان اٹھایا اور شاپر اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑی۔ مجھے اماں کی بہت فکر ہو رہی تھی۔
میں صبح سے انہیں اکیلا چھوڑ کر آئی تھی۔ وہاں پر کام کرتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی اتار کر وہ باورچی خانے میں رکھ دی تھی اور پھر جلدی جلدی میں واپس آ گئی۔ مجھے اس کو اٹھانا ہی یاد نہیں رہا۔ وہ انگوٹھی بچپن سے ہی اپنی انگلی میں دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی پسند تھی۔ میری اماں کہا کرتی تھی یہ میری ماں کا تحفہ ہے، یعنی کہ انہی کا دیا ہوا ہے، اسی لیے مجھے وہ سب سے زیادہ پسند تھی۔ اور آج کام کرتے ہوئے میں جلدی جلدی گھر سے نکل آئی تھی اور وہ وہیں باورچی میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ میں آ گئی تھی۔ مجھے یاد آیا، میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو میرے ہاتھ میں موجود نہیں تھی۔ اچانک سے پریشانی نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے تو اسے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ میری ماں نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ مجھے یہ انگوٹھی پہن کر رکھنی ہے اور اسے اتارنا نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہونے لگی تھی، سوچ کر کہ اس گھر میں تو وہ اور بھی ملازم کام کرتے ہیں، ایسے میں اگر ان میں سے کسی نے اس انگوٹھی کو اٹھا لیا اور مجھے واپس نہ دی تو میں کیا کروں گی؟ وہی تو میری کل جمع پونجی تھی۔ میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا کہ مجھے فوراً واپس جا کر اپنی انگوٹھی کو واپس لانا چاہیے۔ جیسے ہی میں واپس گئی تھی اور پھر مجھے راستوں کا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن راستوں سے چل کر مجھے بنگلے تک پہنچنا ہے۔ جب میں وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ بنگلہ تو کہیں دور دور تک مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں اسی راستے سے آئی تھی اور اب مجھے ان سارے راستوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک ہی چیز مجھے ہر جگہ دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اتنا چلنے کے بعد ایک ہی جگہ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ تھک ہار کر میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اماں بہت پریشان ہو رہی ہوں گی اور میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور جہاں تک بات انگوٹھی کی تھی تو اسے کل ڈھونڈ لوں گی، اگر نہ بھی ملی تو کوئی بات نہیں، اگر میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے ضرور مل جائے گی۔ یہی ارادہ کر کے میں اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی، ایک آدمی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے گھور رہا تھا، ایسے جیسے آج سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی کو نہ دیکھا ہو۔ میں نے اپنی چادر لپیٹ لی تھی اور اپنے دھیان میں دوبارہ سے چلنے لگی، لیکن وہ آدمی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ ڈر کے مارے جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا، میں نے بہت کوشش کر کے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور اس کے ہاتھ پر میں نے بہت برے طریقے سے کاٹا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ چیختا چلاتا میرا ہاتھ چھوڑ گیا اور میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ میں بھاگ بھاگ کر اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ پیچھے مڑ کر میں نے نہیں دیکھا اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گیا، وہ ابھی بھی میرے پیچھے آ رہا تھا یا پھر اپنے راستے چلا گیا۔ گھر آ کر میں نے اماں کو یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ اگلے دن کبھی بھی مجھے جانے کی اجازت نہ دیتی۔ میں نے کھانا کھایا تھا اور کھانا کھانے کے بعد میں نے برتن دھو کر رکھے اور سونے کے لیے اپنے بستر پر آئی۔ اس دن میں پورے دن کی تھکی ہوئی تھی، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی، لیکن پھر آدھی رات کو میں نیند میں تھی، ایک بھیانک خواب نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جس آدمی نے اس دن مجھے گھر آتے ہوئے تنگ کیا تھا، اس آدمی کو ایک کالے لباس والے مرد نے مار دیا ہے۔ اس کے جسم سے خون بہہ بہہ کر زمین میں جذب ہو رہا تھا، جبکہ اس آدمی کی لاش اسی راستے پر پڑی ہوئی تھی۔ میں کس طرح سے گھر آئی تھی میرے لیے بہت ہی خوفناک ہے۔ میں نے ماں کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اگر انہیں یہ بتا دیتی تو ساتھ میں مجھے یہ بھی بتانا پڑتا اس آدمی نے راستے میں مجھے پریشان کیا تھا۔ یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی۔ ہو سکتا ہے میرا وہ وہم ہو، میں نے کچھ زیادہ ہی اس بارے میں سوچا تھا، اسی لیے مجھے اس قسم کا خواب آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسی طرح ہی بیٹھی تھی جب اماں اپنے بستر سے اٹھ کر میرے پاس آئی تھی۔ اماں نے ایک تعویذ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر اس تعویذ کو میرے بازو پر باندھ دیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ یہ تعویذ ہر کام میں میری مدد کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ تو مجھے اس تعویذ کو اتارنا ہے اور نہ ہی اسے کھول کر دیکھنا ہے جب تک میں 24 سال کی نہیں ہو جاتی۔ میں اسے کھول کر نہیں دیکھوں گی تو پھر اگر اس سے پہلے میں نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ تم کسی کی امانت ہو، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا
اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں سو گئی اور اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہی انگوٹھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ انگوٹھی تو میں بنگلے میں ہی بھول آئی تھی، پھر یہ میرے ہاتھ میں کیسے آئی؟ مگر میری سب سے قیمتی کھوئی ہوئی چیز مجھے واپس مل گئی تھی، اس لیے میں خوش تھی اور میں نے باقی چیزوں کے بارے میں نہ سوچا۔ جب گھر سے کام کے لیے نکلی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، یہ دیکھ کر کہ جس راستے سے میں بنگلے پر کام کرنے جا رہی تھی اسی راستے میں اس آدمی کو مار دیا گیا تھا اور اس کی لاش اسی راستے میں ویسے ہی پڑی ہوئی تھی جیسی میں نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خواب جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ممکن تھا، میرا خواب سچا کیسے ہو سکتا تھا۔ ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس خواب کے سچے ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ گھر آ کر میں نے پورا وقت اماں کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ اماں مجھے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی اور یہی کہا تھا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جانے کیوں اس دن میری ماں مجھے بہت ساری چیزیں سمجھا رہی تھی، مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے ہمت نہیں ہارنی اور ساری چیزوں کا بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سارے راز ابھی ایسے ہیں جو میرے اوپر کھلنے باقی ہیں، ایسے میں مجھے کسی بھی چیز سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں یہ سوچ لوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے لیے کہیں نہ کہیں ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اماں آج اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی تھیں۔ ایک تو میں اپنے خواب کی وجہ سے شدید پریشان تھی، اوپر سے اماں کی باتوں نے بھی مجھے تھوڑا سا پریشان کر دیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آج آپ مجھے کیوں سمجھا رہی ہیں، تو اس پر وہ ہنسنے لگیں۔ ان کا کہنا تھا انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ایسے میں وہ نہیں چاہتی کہ ان کے جانے کے بعد مجھے کسی کا بھی ڈر ہو، میں کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہوں۔ اماں کی باتیں مجھے اور پریشان کر گئی تھیں۔ وہ دن اسی طرح گزرا تھا اور پھر رات کو میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سچ کہوں تو اب مجھے سونے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ جس قسم کے خواب پچھلے کچھ عرصے سے مجھے آ رہے تھے انہوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں سو رہی تھی کہ اچانک سے مجھے وہی خواب دوبارہ آنے لگا کہ ہماری جھونپڑی کے باہر بہت ساری عورتیں سفید لباس پہنے چہرے پر کپڑا ڈالے ماتم کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جب میں اٹھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آوازیں حقیقت میں مجھے سنائی دے رہی ہیں۔ مجھے اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ آج تک تو صرف یہ میرا خواب ہی تھا اور جاگنے کے بعد وہ ساری آوازیں تھم جایا کرتی تھیں، لیکن آج ایسا ہوا تھا کہ جاگنے کے بعد بھی وہ آوازیں مجھے ویسے ہی سنائی دے رہی تھیں جیسے خواب میں سنائی دی تھیں۔ میں فوراً سے اپنے بستر پر سے اٹھی تھی اور میں نے ان آوازوں کا پیچھا کیا۔ وہ آوازیں سچ میں ہماری جھونپڑی کے باہر سے سنائی دے رہی تھیں۔ آوازوں کا پیچھا کرتے کرتے میں اپنے گھر سے باہر آ گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ ہماری جھونپڑی کے باہر نہر کے کنارے پر کچھ عورتیں سفید لباس پہنے زمین پر بیٹھی رو رہی تھیں۔ ان کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا، لیکن اپنے خواب کی حقیقت جاننے کے لیے میں نے ان کی طرف قدم بڑھائے اور جیسے ہی وہاں پہنچی تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں اپنے آس پاس انہیں تلاش کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں پر دیکھا تھا اور پھر جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا تو نہر کے دوسری طرف وہ عورتیں موجود تھیں، مگر ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ یہاں پر موجود تھیں جہاں پر ابھی میں کھڑی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے اندر آئی اور میں ماں کے پاس گئی، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ تو کیا وہ عورتیں اسی وجہ سے ماتم کر رہی تھیں؟ میری ماں کے جانے کا دکھ منا رہی تھیں؟ کیا وہ میری ماں کو جانتی تھیں؟ وہ کون تھی؟ بہت سارے سوال میرے ذہن میں چل رہے تھے، لیکن ان سارے سوالوں میں سے کسی سوال کا جواب بھی میرے پاس موجود نہیں تھا۔ اماں کے اس طرح سے چلے جانے کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور پھر اس کے بعد سے وہ خواب مجھے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ عورتیں کبھی بھی میرے خواب میں نہیں آئی تھیں۔
اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ صرف اس لیے میرے خواب میں آتی تھی کہ میری ماں نے مجھے اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر چلے جانا تھا، اور ان کے جانے کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ مجھے اماں کی یاد آتی تھی۔ پورا دن میں اپنی جھونپڑی میں گزار دیتی۔ کہیں سے کھانا مل جاتا تو کھا لیا کرتی تھی، اور نہ میرا کسی سے ملنے کو دل کرتا تھا۔ اس بنگلے پر بھی میں اس دن کے بعد سے کبھی نہیں گئی تھی۔ ہر وقت ماں کو یاد کرتی رہتی، اور پھر اس کے بعد مجھے ایک نیا خواب آنے لگا تھا۔ خواب میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی نہر کے کنارے کھڑی ہوئی مجھے دکھائی دیتی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن اتنا مجھے یاد تھا کہ اس لڑکی کو میں نے ایک مرتبہ کہیں دیکھا تھا، جس وقت بنگلے میں کام کرنے کے لیے گئی تھی، اور آئینے میں نے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، تو اس آئینے میں مجھے اپنی جگہ وہی لڑکی دکھائی دی تھی، اور وہ لڑکی مجھے اپنے خواب میں دکھائی دیتی تھی، جو کہ بالکل کھڑی اس پانی کو دیکھتی تھی۔ اب مجھے بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ میری زندگی کے ساتھ بہت سارے راز جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان رازوں پر سے کب پردہ اٹھنا تھا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، اور نہ ہی اس بارے میں مجھے کچھ معلوم تھا۔ میں ہر وقت اماں کو یاد کیا کرتی تھی کہ اس طرح سے چھوڑ کر چلے جانے کے بعد میری زندگی ادھوری سی ہو گئی۔ ایک وہی تو میری زندگی کا سہارا میری ماں ہی تو تھی، وہ بھی مجھے اس طرح سے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں ان کی پرانی چیزوں کو نکال کر دیکھتی رہتی تھی، اور ان کے کپڑے اٹھا کر دیکھنے لگ جاتی، تو کبھی ان کی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی جہاں وہ سویا کرتی تھی۔ ایک دن اسی طرح ان کی چیزوں کو دیکھ رہی تھی جب اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میری امی نے کچھ عرصہ پہلے میرے بازو پر ایک تعویذ ڈالا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 24 سال سے پہلے میں نے اس تعویذ کو کھول کر نہیں دیکھنا، قیامت آ جائے گی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری عمر 24 سال ہو چکی ہے۔ آخر اس تعویذ کے اندر ایسا بھی کیا تھا؟ میری اماں نے مجھے یہ کیوں کہا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ میں کسی کی امانت ہوں۔ مجھے ان کی باتیں نہ تو اب سمجھ آئی تھیں اور نہ ہی اب سمجھ آ رہی تھیں، لیکن اتنا تو طے تھا کہ تعویذ کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کے ساتھ بہت سارے راز جڑے ہوئے تھے۔ پھر مجھے لگتا تھا کہ اب ان سب رازوں سے پردہ ہٹانے کے لیے مجھے سب سے پہلے اس تعویذ کو کھول کر دیکھنا ہوگا۔ میں نے اپنے بازو پر سے وہ تعویذ نکالا تھا۔ آج اسے کھولا تھا تو بہت سارے لال رنگ کے دھاگوں سے اسے لپیٹا گیا تھا، اور اس کے اندر سے ایک سفید رنگ کی روشنی نکلی تھی۔ اس روشنی کے نکلتے ہی پوری جھونپڑی ایسے روشن ہو گئی تھی جیسے یہاں پر میں نے بہت ساری بتیاں لگائی ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک سے باہر بہت تیز آندھی چلنے لگی تھی۔ میں نے جیسے ہی باہر جا کر دیکھا تو اتنی تیز آندھی تھی کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ساری چیزیں اڑ کر یہ آندھی اپنے ساتھ لے جائے گی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ ان ساری چیزوں کی وجہ سے میری تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں۔ میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور اس آندھی کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا تھا کہ آندھی مکمل طور پر رک گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی باہر جا کر دیکھا تو وہاں پر کسی کی بارات گزر رہی تھی۔ میری اماں مجھے بچپن میں کہانیاں سنایا کرتی تھی، بتایا کرتی تھی اس قسم کی تیز آندھی چلتی ہے تو اس کے رکنے کے بعد وہاں سے اس جگہ سے جنات کی بارات گزرتی ہے، اور آج زندگی میں پہلی مرتبہ میں اس چیز کو حقیقت میں دیکھ رہی تھی۔ بہت سارے لوگوں کی بارات گزر رہی تھی۔ میں جانتی تھی وہ بارات جنات کی بارات ہے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور ان کے پیچھے پیسے اڑ رہے تھے۔ میں بھی آگے بڑھی تھی اور میں نے چند پیسے اٹھا لیے، کیونکہ میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں تھے، اور ماں کے جانے کے بعد نہ تو میں کہیں جاتی تھی اور نہ ہی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا۔ یہ سوچ کر پیسوں سے میرا کچھ گزارا ہو جائے گا، میں نے جیسے ہی وہ پیسے اٹھائے تو وہ جنات کی بارات جو جا رہی تھی ایک دم سے رک گئی۔ انہوں نے واپس پلٹنا شروع کر دیا، اور یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ ان میں سے ایک دو عورتیں میرے پاس آئی تھیں جو کہ یقیناً جن زادیاں تھیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر میری جھونپڑی میں آئی اور انہوں نے مجھے بھی دلہن کا لباس پہنا دیا، مجھے دلہن بنا دیا، ساتھ لے جانے لگی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی گئی، اور یہ دیکھ کر میں ڈر گئی کہ وہ بارات اسی بنگلے میں پہنچی تھی جہاں پر میری
اماں کام کرنے جایا کرتی تھیں۔ اندر جانے کے بعد مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ کمرہ بہت ہی خوبصورت تھا اور اسے بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ اس کمرے میں جگہ جگہ بہت بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے۔ میں جو آج تک آئینہ دیکھنا چاہتی تھی، اپنے آپ کو دیکھ نہیں پائی تھی، اور آج اس کمرے میں اتنے بڑے بڑے آئینے موجود تھے جن میں اپنے آپ کو آسانی سے دیکھ سکتی تھی، اور یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دلہن کے لباس میں وہاں جو لڑکی نظر آ رہی تھی وہ ویسے تو بالکل بھی نہیں تھی جیسے میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ وہ لڑکی تو انتہائی خوبصورت تھی، جبکہ میں نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ میں بدصورت ہوں۔ مجھے تو ہمیشہ بدصورت کہا گیا تھا، لیکن اس دلہن کے لباس میں تو میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس بات پر مجھے مزید حیرت ہوئی تھی کہ جو آئینے میں لڑکی مجھے نظر آ رہی تھی، جو کہ میں ہی تھی، وہ وہی تھی جو اس دن یہاں پر مجھے آئینے میں دکھائی دی تھی، اور وہ لڑکی جو خواب میں مجھے نہر کے کنارے پر کھڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی، تو کیا یہ میں تھی؟ اگر میں تھی تو اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی تھی؟ اور تو کوئی یہاں موجود نہیں تھا۔ اگر میں خوبصورت تھی تو لوگ مجھے بدصورت کیوں کہتے تھے؟ مجھے دیکھ کر منہ کیوں موڑ لیتے تھے؟ ان دونوں باتوں کو سمجھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ تھوڑی دیر اسی طرح گزری کہ ایک عورت سفید لباس پہنے، چہرے پر کپڑا ڈال کے کمرے میں آئی تھی اور بہت ساری کھانے کی چیزیں رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ بھی پوچھتی، وہ فوراً سے باہر نکل گئی اور کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس رات جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں خاموشی سے ان کے ساتھ یہاں چلی آئی تھی، اور پھر مجھے نیند آنے لگی۔ جیسے ہی میں سوئی تو میری ماں مجھے خواب میں ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی صحیح جگہ پہنچ گئی ہوں۔ میری ماں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میں خواب سے اٹھ بیٹھی، لیکن اماں کہیں بھی مجھے نظر نہیں آئی، اور اسی وقت میرے ہوش و حواس بحال ہوئے تھے جب میں نے دیکھا کہ میں نئی جگہ پر موجود ہوں، اور پھر مجھے یاد آنے لگی تھی کہ کس طرح سے میں ایک جنات کی بارات کے ساتھ چلتی ہوئی یہاں تک آ گئی تھی۔ اس وقت شاید میں ان کے کسی جادو کے زیر اثر تھی، اسی لیے خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی ہوئی یہاں تک آ گئی تھی، اور جب میں سو کر اٹھی تو سارے ہوش و حواس بیدار ہو گئے تھے۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ میں ایک منٹ بھی یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی تھی، مگر ماں کی وہ بات مجھے یاد آ گئی تھی کہ میں اپنی صحیح جگہ پہنچ گئی ہوں۔ ان ساری چیزوں کا ایک ہی حل تھا، یہاں پر کوئی مجھے یہ بتا دے کہ آخر اس کے پیچھے کہانی کیا تھی۔ میری ماں مجھے ساری سچائی بتا سکتی تھی، لیکن میری ماں میرے ساتھ موجود نہیں تھی۔ میں سب جاننے کو کمرے سے باہر آئی تھی۔ باہر کا ماحول ایسا ہی تھا جیسے شادی والے گھروں میں ہوتا ہے۔ ہر طرف رش اور پھولوں سے پوری حویلی کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ یہ بنگلہ وہی تھا، اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اس وقت بنگلے کے سارے کمروں پہ تالا پڑا ہوا تھا، لیکن آج اس گھر کے سارے کمرے کھلے ہوئے تھے۔ ہر کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کمرے میں کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ میں کسی کو تلاش کر رہی تھی جو میرے سوالوں کا جواب دے سکتا، اور پھر ایک کمرے سے مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ اس کمرے سے ہلکی لال روشنی باہر نکل رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف چلی گئی، اور وہاں جا کر میں نے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایسے میں وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ میرے کمرے میں جاتے ہی اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن وہ پہچان گئی تھی کہ میں آئی ہوں۔ اس نے مجھے کمرے میں آنے کے لیے کہا اور مجھے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ آج مجھے ساری حقیقت بتا دیں گی کہ میرا ماضی کیا تھا اور میرا مستقبل کیا ہونے والا ہے، اور میری زندگی میں یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا وہ کس وجہ سے ہو رہا تھا، اور آگے میری زندگی میں کیا ہوگا۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی جب ان کا کہنا تھا کہ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ جنات کی حویلی ہے، یہاں پر جنات رہتے ہیں۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ میرا بچپن بھی اسی گھر میں گزرا ہے، کیونکہ میں اسی گھر سے تو گئی تھی۔ میں یہاں کا حصہ ہوں، میں انہی کا حصہ ہوں، اور اس میں لوٹ کر اپنے گھر واپس آ گئی ہوں۔ لیکن میں تو ایک فقیر نہیں تھی، میں تو اس جھونپڑی میں رہتی تھی، میں نے اپنی زندگی وہاں گزاری تھی۔ اس حویلی کا حصہ کیسے ہو سکتی تھی؟ جب اس بوڑھی عورت کا کہنا تھا کہ میں ایک جن زادی کی اولاد ہوں جس نے ایک انسان سے محبت کی تھی اور اس انسان سے شادی کر لی تھی،
یہی وجہ تھی کہ میرے اندر جنات کی طاقتیں بھی تھی اور میں انسانوں کی طرح بھی زندگی گزار سکتی تھی، ان کے ساتھ مل جل کر رہ سکتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ماں نے مجھے پالا ہے، وہ بہت سال سے اس حویلی کی خدمت کر رہی تھی اور ایک انسان تھی لیکن جنات کی خدمت کرتی تھی، ان کی حویلی میں کام کرتی تھی۔ اور جس وقت میں اس دنیا میں آئی تھی اس وقت میری اپنی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، جو کہ ایک جن زادی تھی اور اسی حویلی میں رہتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جنات کے بڑے سردار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس طرح سے اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اس صورت میں یہاں رہ سکتی ہوں اگر میری ماں زندہ ہوتی، کیونکہ میرے اندر انسانوں کی خصوصیات بھی تھی۔ اب میرے لیے یہاں رہنا ممکن نہیں تھا، مجھے کسی انسان کے ساتھ زندگی گزارنی تھی اور وہیں رہنا تھا۔ اسی لیے یہ فیصلہ طے پایا تھا کہ 24 سال تک میں اس حویلی سے دور رہوں گی اور انسانوں کے ساتھ ان کی جیسی زندگی گزاروں گی۔ اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے اس حویلی کی ملازمہ یعنی کہ میری ماں نے مجھے پالا تھا، مجھے اس کے حوالے کر دیا گیا تھا اور اسے یہی کہا گیا تھا کہ یہ سچائی کسی کو بھی معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ میں ایک جن زادی کی اولاد ہوں اور میں مکمل طور پر انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن زادی کی جیسی ہوں۔ اسی وقت میری انگلی میں ایک انگوٹھی پہنا دی گئی تھی جو کہ میری حفاظت کے لیے تھی۔ میرا اصلی روپ جو تھا وہ یہی تھا کہ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے مجھے انگوٹھی پہنائی گئی تھی، کیونکہ جب میں انگوٹھی پہن لیتی تھی تو پھر لوگوں کی نظروں میں خوبصورت نہیں رہتی تھی، انہیں بدصورت نظر آتی تھی، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ میں لوگوں کی بری نظروں سے محفوظ رہ سکوں اور کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن اس دن جس دن میں اپنی وہ انگوٹھی یہاں بھول گئی تھی، راستے میں وہ آدمی مجھے ملا تھا۔ اس آدمی کو میں اپنے اصلی روپ میں دکھائی دے رہی تھی، میں اسے خوبصورت نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ آدمی میرے پیچھے پڑا تھا اور وہ خواب سچا ہی تھا۔ اس آدمی کو میرے شوہر نے ہی مارا تھا، میرا شوہر بھی ایک جن زادہ تھا۔ اس عورت کا کہنا تھا بچپن میں ہی میرا نکاح ہو گیا تھا اور پھر مجھے امانت کے طور پر میری ماں کے ساتھ بھیج دیا گیا اور پھر وہاں پر میں نے ایک فقیرنی کی زندگی گزاری تھی۔ لیکن کیونکہ میں اس حویلی کی تھی اور مجھے ایک دن پلٹ کر یہیں واپس آنا تھا، میری ماں مجھے اسی لیے آئینہ لا کر نہیں دیتی تھی کہ میں اگر آئینہ دیکھتی تو مجھے اپنا اصل چہرہ ہی دکھائی دینا تھا، اور ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے مجھے ساری حقیقت معلوم ہو۔ اسی لیے مجھ سے ساری بات چھپائی گئی تھی اور مجھے آئینہ دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے اسی لیے ایسے خواب آیا کرتے تھے کیونکہ میں ایک جن زادی کی بیٹی تھی اور میں وہ پہلے سب سے پہلے نظر آ جاتا تھا جو کہ آگے ہونے والا ہوتا تھا۔ اس لیے اس آدمی کو مرتے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ عورتیں جو نہر کے پاس مجھے روتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں، وہ بھی اسی لیے روتی تھیں کہ وہ میری ماں کے مرنے پر روتی تھیں، اور وہ میری ماں کی سہیلیاں تھیں، وہ بھی جن زادیاں ہی تھیں، کیونکہ میری ماں نے اپنی ساری زندگی جنات ہی کی خدمت کی تھی۔ ایسے میں اماں کی ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے وہ ساری جن زادیاں ان کے مرنے پر ہی روتی تھیں۔ اب جب میں 24 سال کی ہو گئی تھی اور میں نے اس تعویذ کو بھی کھول دیا تھا، اس تعویذ کو 24 سال پہلے بنایا گیا تھا اور اسے جس لال رنگ کے دھاگوں سے باندھا گیا تھا وہ اسی لیے باندھا گیا تھا کہ وقت سے پہلے یہ راز مجھ پر نہ کھلے۔ ساتھ ہی ساتھ اس عورت کا کہنا تھا کہ میری ماں جو کہ جن زادی تھی، اس نے ایک جن زاد کو ٹھکرا کر ایک انسان سے شادی کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جن زادہ میری ماں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ایسے میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس سے بچانے کے لیے مجھے یہاں سے بھیج دیا گیا تھا، اور وہ تعویذ بھی اسی لیے بنایا گیا تھا کہ وہ جن زاد مجھ تک کبھی نہ پہنچ سکے۔ میری خوبصورتی کو بھی دنیا سے اسی لیے چھپایا گیا تھا کہ اس جن زاد کو کبھی بھی اس بات کا علم نہ ہو کہ میں وہ لڑکی ہوں جسے وہ تلاش کر رہا ہے۔ مجھے 24 سال تک چھپا کر رکھنا ضروری تھا، اگر ایسا نہ کیا جاتا تو وہ جن میری ماں کا بدلہ لینے کے لیے مجھے لے جاتا اور پھر مجھے اپنے پاس قید کر لیتا۔ پھر یہ سب چاہ کر بھی مجھے اس کی قید سے رہا نہیں کروا سکتے تھے۔ وہ بہت ہی طاقتور جن تھا، ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ میری بھلائی، میری بہتری کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ اور آج میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی، یہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں بتا کر وہ بوڑھی عورت بھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بعد میں مجھ سے ملے گی، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے اور یہاں پر
میں اپنی مرضی سے رہ سکتی ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی، جہاں پر ایک خوبصورت نوجوان پہلے سے موجود تھا۔ میں نے بہت خوبصورت لوگ دیکھے تھے، لیکن اس کے جتنا خوبصورت میں نے آج سے پہلے کوئی نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران تھی، اب یہ کون تھا اور یہاں پر کیوں موجود تھا؟ جب میں وہاں پر پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کافی عرصے سے میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کتنے عرصے سے؟ اس کا کہنا تھا کہ وہ 24 سال سے میرا انتظار کر رہا ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا، اس کا کہنا تھا کہ وہ میرا شوہر ہے، بچپن میں جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، اور اس کی بیوی بنا کر، اس کو دلہن بنا کر ہی میں یہاں پر لائی گئی ہوں، اور اب مجھے ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس نے یہ وقت کس طرح سے گزارا ہے، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ وہ بھی ایک جن زادہ تھا، اور اس دن اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے زندگی کی ہر خوشی دے گا جو آج تک مجھے نہیں ملی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ کوئی بھی برائی مجھ تک کبھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اب میں اپنے گھر میں واپس آ گئی ہوں اور میرے سارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں باقی کی ساری زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور میں اسے جانے کتنے وقت سے جانتی ہوں، لیکن جہاں تک مجھے پتا تھا میں تو اسے پہلی بار مل رہی تھی۔ شاید اس نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، اور اب میں چاہ کر بھی اس سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی میں نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش کی تھی۔ مجھے میری زندگی کی ساری اچھی خوشیاں مل چکی تھیں، اور اب میں اپنی زندگی میں بے حد خوش تھی۔ یہاں پر رہتے ہوئے مجھے یہاں کی عادت ہونے لگی تھی۔ یہاں پر سب میرا بہت خیال رکھتے تھے، اور میرا شوہر وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ مجھے ابھی بھی میں اماں ملا کرتی تھی اور مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ ہم اپنی زندگی میں خوش تھے۔ اماں کو جب بھی یاد کرتی تھی، اور جس دن زیادہ یاد کرتی تھی، وہ خواب میں آ کر مجھ سے مل لیا کرتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔